السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت ہو رہی ہے، ساتھ میں لفافے دے رہے ہیں۔ ارے بھیا ولیمے کی دعوت تھوڑی ہے، اس نے ہوٹل کھولا ہے، فی آدمی 500 روپے دے کے جا رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ولیمہ کرنے کا تو لفافہ کس بات کا ہے؟ ولیمہ کا کھانا یہ صرف سنت ہے، ولیمہ کرنا صرف سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت کی ادائیگی میں اتنے خرافات ہوتے ہیں، اتنے غلط کام کیے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہوں کا کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ایسی سنت کو تو میں یہ کہتا ہوں، اگر یہ گناہ ہونے کا امکان ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے تو ایسی سنت پر آدمی عمل نہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس ولیمے کا نام دے کر کے آدمی ایک کبیرہ گناہ نہیں بلکہ کئی کبیرہ گناہ جو ہے ایک ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہاں پر صرف میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے پہلے یہ رواج نہیں تھا، پہلے لوگوں کو یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن آج جو ہے چند سالوں سے جو ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو شہروں میں ہوتا تھا، بڑے بڑے شہروں کے اندر ہوتا تھا، لیکن اب تو گاؤں دیہات جو ہے، اور کیا امیر کیا غریب سب جگہ جو ہے اب یہ بات دیکھی جا رہی ہے۔ ولیمہ کے دن خاص طور سے دلہن کو جو ہے پورے طور پر جو ہے میک اپ شیک اپ کرا کر کے اور بالکل سجا دجا کر کے اور پوری زیب و زینت کے ساتھ جو ہے، خاص طور سے وہی عام طور پر ہمارے ہاں ولیمہ کا وقت جو ہے وہ شام کا ہی رات کا ہی پروگرام ہوتا ہے، اور لہذا محفل کے اندر جو ہے باضابطہ جو ہے اس کے لیے اسٹیج بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے طرح طرح سے جو ہے اس کی سجاوٹ کی جاتی ہے، اور دلہن کو اور دلہا کو خاص طور سے اس محفل میں لا کر کے بیٹھایا جاتا ہے، اور اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے آنے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم غیر قوم بھی لوگ اس ولیمے کی دعوت میں آتے ہیں۔ یہاں پر آج کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، جس کو دیکھنا ہے آج بالکل جو ہے ہماری بہو جو ہے بالکل اوپن ہے، جن کو دیکھنا ہے دیکھے، جس کو جو ہے جو دینا ہے دے، اور بلکہ یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے ساتھ میں جا کر کے لوگ فوٹو بھی کھنچواتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، اسی طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں، طرح طرح سے۔ بعض جگہ پر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے ہاتھ بھی اس لڑکی سے اس دلہن سے لڑکا ملا رہا ہے۔ بعض جگہ تو میں نے خود دیکھا ہے لڑکی سے لوگ گلے تک کے لوگ ملنے کے لیے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے دوست سے تم گلے بھی مل سکتی ہے، ہاتھ بھی ملا رہی ہے، گلے بھی مل رہی ہے، اور اس طرح جو ہے طرح طرح سے خرافات یہ صرف ولیمہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ اپنی بیوی کو، آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو آپ محفل میں لا کر کے پورے طور پر سجا دھجا کر کے صرف چند پیسے کے لیے یا گفٹ کے لیے، ہدیے کے لیے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے میری بہو کو گفٹ دیں گے، ہدیہ دیں گے، تحفہ دیں گے، لفافہ دیں گے، اس چکر میں آپ اپنی بہو کو اور آپ اپنی بیوی کو اور نئی نویلی دلہن کو آپ محفل میں لا کر کے بیٹھاتے ہیں، اور بالکل جو ہے اوپن رکھتے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا ہے، اور بالکل جو ہے پورے میک اپ کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں، اور سارے مرد غیر مرد جو ہے، کیا مرد کیا عورت، سارے لوگوں کو آپ پورے محفل میں اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے کھلم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی آپ کا ایمان ہے، اور کہاں کی مسلمانیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اگر ایک مثال میں دے رہا ہوں، یہی آپ کی بیوی کل ہو کر کے مارکیٹ جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، اور کوئی شخص جو ہے اگر کوئی یہ کہہ دے میں آپ کی بیوی کے ساتھ میں ایک فوٹو لینا چاہ رہا ہوں، سیلفی لینا چاہ رہا ہوں، کیا آپ پسند کریں گے؟ میں آپ کی بیوی کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، کیا آپ پسند کریں گے؟ یا کوئی شخص جو ہے 100 روپیہ 200 روپیہ کوئی لفافہ کوئی گفٹ جو ہے آپ کی بیوی کو لا کر کے ہاتھ میں دے دے، اور آپ پوچھیں گے بھائی آپ نے کیوں دیا؟ بھائی آپ کی بیوی کو میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا اس لیے میں نے گفٹ کے طور پر میں دے رہا ہوں۔
کہ آپ اس چیز کو گوارا کریں گے؟ آپ غصے سے باہر ہو جائیں گے، آپے سے باہر ہو جائیں گے، آپ اس سے لڑنے جھڑنے کے لیے تیار ہوں گے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے خون خرابہ بھی ہو جائے۔ کیوں؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو دیکھنے کے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو دیکھ کر کے تم بولے کہ ہم تو فوٹو کھنچوائیں گے، سیلفی لیں گے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو دیکھ کر کے گفٹ دینے کی؟ اور وہی چیز تو آپ خود گھر میں کروا رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے واسطے یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو غلط ہے ہی۔ جتنا آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو، نئی نویلی دلہن کو بنا سنوار کر کے آپ محفل میں لا کر کے بیٹھائے ہوئے ہیں، آج کے دن میں خاص طور سے سارے محفل والے کی نظر جو ہے اسی دلہے کے اوپر ہے، اسی دلہن کے اوپر ہے، تو خاص طور سے ایسی جگہ پر نظر کا لگنا حق ہے، اور جب نظر لگے گی تو پھر جو ہے کسی نہ کسی پریشانی کا سبب بنے گی، کسی نہ کسی مصیبت کا سبب بنے گی، کسی نہ کسی بیماری کے سبب بنے گی۔ لہذا آپ زندگی بھر روتے رہیں گے۔ نظر لگ جانا ہے، اس لیے کہ سب کی نظر پاکیزہ نہیں ہوتی ہے، سب کی نظر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، نظر جو ہے وہ غلط ہی نظر ہوتی ہے، عموماً غلط نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ نظر لگ گئی، نظر بد کے شکار ہو گئی تو طرح طرح کے بیماری میں، طرح طرح کی پریشانی میں، جب آپ کی بہو، جب آپ کی بیٹی اور جب آپ کی گھر والی جب طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوگی تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس نظر بد کو اگر ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کی نظر لگی ہے، پتہ نہیں کس کی کس نظر لگی ہے، اور ساری زندگی آپ دعا تعویذ والے کے چکر میں، کسی عامل کے چکر میں، جی کسی مولانا صاحب کے چکر میں، کچھ مولانا صاحب کے چکر میں آپ پھرتے رہیے، اللہ آپ کو پھراتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہوا تو ٹھیک ہے۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ لہذا اگر کر چکے تو اللہ کے واسطے معافی مانگیے، اور آئندہ جو ہے آپ اپنی بیوی، آپ ہونے والی بیوی اگر ولیمہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی، ہاں اس کو عورت ہی کے محفل میں رکھیے، اس کو گھر کے اندر رکھیے، اس کو کمرے کے اندر رکھیے، کیا ضرورت ہے محفل میں لانے کی؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بدنام مت کیجیے، ولیمہ کو بدنام نہ کیجیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اگر پکڑ فرما لیے میری ولیمہ کرنا میری سنت تھا، اور سنت کے ضمن میں تم کتنا بڑا بڑا گناہ کرتے تھے، کتنے لوگوں کو گناہوں کے اندر ملوث کرتے تھے، خود بھی آپ کی پکڑ ہوگی، اور جتنے دیکھنے والے ہوں گے سب کی پکڑ ہوگی، خود بھی پھنسیں گے اور دوسروں کو بھی پھنسائیں گے۔ اللہ کے واسطے خود بھی گناہ سے بچے، دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے خرافات سے اور ایسی گندی حرکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔